کہ آپ کے ذہن میں بھی کبھی یہ سوال آیا ہے قرآن پاک پڑھتے ہوئے کہ جو قرآن مجید ہے اس کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہی کیوں کیا گیا، باقی کسی سورت سے کیوں نہیں کیا گیا، باقی 113 صورتوں میں سے کوئی بھی صورت جو ہے وہ کیوں نہیں چنیں گی، حالانکہ سورۃ الفاتحہ سب سے پہلے نازل ہونے والی ترتیب کے لحاظ سے بھی سب سے پہلی صورت نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب کچھ اس طرح سے ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو ہی کیوں پہلی صورت جو ہے وہ رکھا گیا نسبتاً باقیوں کے، کیونکہ باقی ساری صورتیں اگر آپ سورۃ الفاتحہ کے علاوہ باقی ساری صورتیں دیکھیں، ان میں دیکھیں تو ان میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمائے ہیں، احکام دیے ہیں چیزوں سے منع ہونے کا، اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا، جیسا کہ سورۃ البقرہ جو ہے اس کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف جگہ پہ مختلف چیزوں کا حکم فرمایا ہے کہ زکوٰۃ دو، نماز ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اچھے اعمال کرو، انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اسی طرح کے بہت سارے احکام دیے ہیں باقی ساری صورتوں میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہیں اللہ تعالیٰ نے باقی جو کچھ صورتیں ہیں اس میں جو ممنوع چیزیں قرار دی ہیں، جن چیزوں سے منع فرمایا گیا ہے وہ بتایا، جیسے حرام گوشت، خنزیر کا گوشت، جو ہمارے پاس خون ہے یا اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ جس پہ کسی اور کا نام پڑھ کے جس کو ذبح کیا گیا وہ جانور حرام ہے۔ اس کے بعد کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کون سا رستہ صحیح ہے کون سا رستہ غلط ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی جو باقی صورتیں ہیں ان میں مختلف وعیدیں سنائی گئی ہیں، جیسے جہنم کی وعید، جیسے جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے، جہنم کی وعیدیں سنائی گئی ہیں، قبر کے عذاب کی بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ اکلوتی ایسی صورت ہے جس میں نہ کوئی وعید ہے، نہ کوئی احکام ہے، اور نہ کسی چیز سے ممنوع کیا گیا ہے، ممنوع قرار دیا گیا ہے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر جو اس کی دوسری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الرحمن الرحیم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ رحمان ہے، پیدا کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، یعنی کہ آپ گناہ کریں گے، آپ برے اعمال کریں گے، آپ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جائیں، آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کو کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، تو وہ رحم فرمانے والا ہے، وہ مہربان ہے، وہ آپ کی بات سنے گا، وہ آپ کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، بہترین معاف فرمانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اس کے بعد مطلب ایسی یہ آیت بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے بتایا کہ میں رحم کرنے والا ہوں، میں مہربان ہوں، اس دنیا میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا، سب سے زیادہ مہربان میں ہوں، اور اس کے بعد قیامت کے دن کا ذکر کیا گیا ہے کہ مطلب قیامت کے دن کا، اور پھر اچھائی اور برائی کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں اس وجہ سے اس صورت جو ہے قرآن پاک جو ہے اس کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے کیا گیا۔